بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ساحل سمندر پر تاشفین کے ہاتھ میں ہاتھ دیے واک کر رہی تھی۔ تاشفین نے نیوی بلو ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز کی لانگ نکر پہنی ہوئی تھی۔ ہوا اس کے بکھرے بے ترتیب بالوں کے ساتھ مسلسل اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ شیشوں والا چشمہ تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بات پر مسکراتا تو جگن کو اپنی سانس رکتی ہوئی معلوم ہوتی، کیونکہ اس کے ڈمپل جگن کے دل کی دھڑکن کو تل پتل کر رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پر دونوں جانب ابھرنے والے ننھے ننھے گڑھوں کو چھو کر محسوس کرے، مگر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اچانک وہ اس کے سامنے رک گیا، جیسے اس کے دل میں پلنے والی خواہش کو چہرے سے پڑ گیا ہو۔ نگاہوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے اس نے جگن کا سیدھا ہاتھ اپنے بڑے سے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے سے مس کیا۔ جگن حیران ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک دن کے شیو جتنے بال نکلے ہونے کے باوجود اس کا لمس کسی اونی فرق کی طرح معلوم ہوا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنی انگلی اس کے چہرے پر پھیرنی چاہی، مگر تاشفین نے ہلکے سے اس کو کاٹ لیا۔ پٹ سے آنکھ کھلی، سانس پھولی ہوئی تھی، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، پر آنکھ کھلتے ہی دوسرے سرہانے پر موجود ہستی کو دیکھ کر حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بیڈ پر سے کودتے وقت یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ پہلے کودی ہے یا جس سے ڈر کر کودی ہے وہ فرار ہوا ہے، پر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دونوں کی ٹائمنگ انتہائی افسوسناک رہی۔ پیروں کے نیچے روئی کا گولا سا محسوس کرتے چیخ میں اور تیزی آ گئی۔ کمرے سے باہر والی عوام اپنے روزمرہ کے دھندوں میں مصروف تھی، مگر خاتون کی دہائی سنتے ہی جو ہتھیار ہاتھ میں آیا جوان اٹھ کر موقع واردات کی جانب بھاگے، جیسے بن دیکھے ہی جان گئے ہوں آگے کسی شیر سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ایک کے ہاتھ میں وائپر تھا کیونکہ وہ فرش دھونے کے بعد وائپر لگا رہا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں جھاڑو تھی کیونکہ وہ باہر دروازے کے سامنے گلی صاف کر رہا تھا، تیسرے کے ہاتھ میں جوتا تھا کیونکہ وہ اپنے سامنے جوتوں کا ڈھیر لگائے جوتے پالش کرنے میں مصروف تھا، چوتھا صرف تجسس کے مارے وہاں آیا تھا۔ ہاتھ میں بھرا لسی کا گلاس تھا۔ جیسے ہی وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی، سیدھی لسی والے سے ٹکرائی۔ ان کو یوں معلوم ہوا کہ سر کسی دیوار میں دے مارا ہے، جبکہ سامنے والے نے اپنے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر سہلایا تھا۔ خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ ٹکر بھول کر دوڑتی ہوئی صوفے پر چڑھی۔ میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی، زوروں کی طرح روتے ہوئے ایک ہی لائن میں بولی۔ سب سے پہلے حسیب نے نظر ڈالی، پھیلی ہوئی آنکھیں سمیت بے یقینی کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا باہر آیا۔ اس کے بعد وائپر کو بندوق جیسا تان کر آگے بڑھنے والا سپاہی فارس تھا۔ ایک پل کو جائزہ لینے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتا واپس آواز کی آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جگن کے پاس ہی صوفے پر چڑھ آیا۔ تاشفین نے دونوں بھائیوں کو ڈپٹا، اپنے ڈرامے بند کر کچھ پھوٹ بھی چکو، کون سی بلا دیکھ کر آئے ہو، کچھ نہ پوچھو، اندر ایک شہادت واقعہ ہو گئی ہے۔ جس ڈان کو ساری دنیا کی پولیس نہ پکڑ سکی، اس نے تمہاری بیوی کے چرنوں میں جان دے دی ہے۔ فارس سیدھے الفاظ میں بکو مرو۔ تاشفین کی بات پر فارس نے حسیب کو بولنے کا اشارہ کیا۔ حسیب نے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کیے۔ اپنا جگری یار مر گیا، ہائے اب میں راتوں کو کس کا انتظار کیا کروں گا، کس کے لیے سب سے چھپا کر کھانا بیڈ کے نیچے رکھا کروں گا۔ اب تک تاشفین کے شک کو یقین مل چکا تھا۔ مزے سے بولا، اب تم لوگوں کو میری بات سمجھ آئے گی۔ یہ لڑکی اس گھر میں خطرناک مقاصد لے کر آئی ہے۔ پہلے آدھی جوؤں کا خاتمہ کر دیا، اب دن چڑھتے ہی ہمارا شیر جوان مار دیا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ، اس کے بعد اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو، سامان باہر گلی میں رکھو، ایک آدھا رکشہ بلاؤ اور ٹاٹا بائے بائے کر دو۔ جگن جو کہ صوفے پر کھڑی عباس کو مضبوطی سے تھامے کانپ رہی تھی، غصے میں سب بھول کر نیچے اتر آئی۔ عین تاشفین کے سامنے آئی، جس نے ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا، دوسرا ٹریک سوٹ ٹراؤزر کی جیب میں دیا ہوا تھا، جس کے پانچے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ پیروں میں کالے رنگ کی سادہ سی چپل تھی، سفید ٹی شرٹ، ماتھے پر گرے بے ترتیب بال، کالی سیاہ آنکھیں، اوپر کو مڑی لمبی لمبی پلکیں۔ اس کے اتنے قریب آ کر کھڑے ہونے سے ہی جگن کو اپنا دل قابو سے باہر ہوتا محسوس ہوا، مگر وہ تاشفین پر اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو بڑا پراعتماد دکھاتے ہوئے مضبوط آواز میں بولی، السلام علیکم ایس پی تاشفین اسرار صاحب، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں میرے ہی بھائیوں کو میرے ہی گھر میں میرے ہی سامان نکال کر باہر رکھنے کو کہنے والے؟ آئندہ ایسی ویسی کوئی آرڈر نشر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا سامان یہاں سے نکلوانے کے چکر میں آپ خود ہی دربدر ہو جائیں۔ تاشفین کی بھویں اوپر کو شوٹ کر گئی، حیرت سے اس کا سر تپاؤ دیکھا، پھر کھی کھی کرتے بھائیوں کو گھورا، جس پر کھی کھی کی آوازیں اس وقت بند ہو گئی۔ اس کے بعد واپس اس پر نظر ڈالی، بیوی صاحبہ اگر چونٹیوں کو بھی باہر نکل آئیں تو تب بھی وہ عقاب نہیں بن سکتی، چونٹیاں ہی رہیں گی، مجھے دوبارہ بیوی مت بلائیے گا، کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہو؟ تاشفین کو اس گفتگو سے مزہ آ رہا تھا۔ آپ کی کچھ بھی نہیں ہوں تو میرے گھر میں کیا کر رہی